اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و ہادینا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ھذا حسین فارق معزز علماء کرام، مفسر قرآن، شہزادہ نظامت برادر علی جناب مولانا نیر صاحب اللہ جلال پوری اور اس حسینی فیڈریشن کے تمام رفقا، ذمہ داران اور بالخصوص ہمارے چیئرمین، ہمارے حج و زیارت کے ساتھی محترم جناب الحاج کبیر زیدی صاحب، میں پہلی بار آج بنا میں ذکر حسین آپ سے رشتہ جوڑنے آیا ہوں، اور یہ ایسا رشتہ جڑے گا جو صبح قیامت تک ٹوٹے گا نہیں، اس لیے کہ حسینیت رشتہ بنانے کا نام ہے، حسینیت رشتہ توڑنے کا نام نہیں ہے۔ آج یہ کانپور کا تاریخی اجلاس جو بنا میں حسین ڈے منعقد کیا گیا اور حسینی فیڈریشن کی جانب سے 48 برس سے یہ جشن حسین ڈے منایا جا رہا ہے۔ ہمارے بزرگان تشریف فرما ہے، میں نے جس حدیث رسول کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اللہ کا نبی وہ نبی جو بغیر اذن پروردگار کچھ نہیں بولتا، بولتا تب ہے جب اللہ کا حکم ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث میں زبان رسالت مآب کی ہے اور حکم پروردگار ہے۔ اعلان ہو رہا ہے کہ ھذا حسین فارق، تشریف لائیں برادر عزیز مولانا اعجاز اصغر صاحب اور ہم سب کے بزرگ جناب عزیز حیدر بنارسی صاحب تشریف لا رہے ہیں، میں ان کا خیر مقدم و استقبال کرتا ہوں۔ بہرحال تو میں اپنی گفتگو کو جاری رکھتا ہوں۔ عزیزان محترم، ماشاءاللہ عزیزان محترم، میں نے جس حدیث رسول کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، بہت زیادہ تفصیلی گفتگو کرنا میرا مقصد نہیں ہے، مگر ایک سوال میں آپ سے اور تمام برادران اسلام کے علاوہ اہل وطن بھی ہمارے ساتھ اس وقت حسین ڈے کے گواہ بنے ہوئے ہیں اور شورائے کرام بھی ہمارے سامنے ہیں، میں ایک سوال صرف پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ 48 سال سے اس کانپور کے لوگوں کو حسین ڈے کرنے کی ضرورت کیوں آن پڑی؟ بہت توجہ چاہتا ہوں شفیع صاحب، آخر حسین ڈے کرنے کی ضرورت کیوں آن پڑی؟ تو میں نے جس حدیث کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے اس میں اللہ کا نبی فرما رہا ہے یہ حسین ہے پہچانو، بہت توجہ، یہ حسین ہے پہچانو۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ یہ حسین ہے مانو۔ اگر اللہ کا نبی یہ کہہ دیتا یہ حسین ہے مانو تو بات ختم ہو جاتی، یہ اجلاس نہ ہوتا، یہ حسین ڈے نہ ہوتا، یہ پروگرام نہ ہوتا، مگر اللہ کے نبی نے کہا یہ حسین ہے پہچانو، یعنی ماضی والوں کو بھی ضرورت حسین کی ہے، حال والوں کی بھی ضرورت حسین کی ہے، مستقبل والوں کو بھی ضرورت حسین کی ہے، یعنی اس کا مطلب ہے جب تک زمانے کا ایک ایک بچہ حسین کو پہچان نہ لے گا تب تک ذکر حسین یوں ہی ہوتا رہے گا۔ اسی
اسی طریقے سے ذکر حسین ہوتا رہے گا. یہ حسین ڈے کرنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم حسین ڈے جو کر رہے ہیں, ہم نے کسی ایک مسلک کو نہیں بلایا, ہم نے کسی ایک مذہب کو نہیں بلایا, ہم نے کسی ایک قائد کو نہیں بلایا, ہر مسلک کے لوگوں کو بلایا. برادر عزیز, مولانا میراج مہدی ابھی پیش کر رہے تھے, یعنی اس کا مطلب یہ ہے حسین کا رشتہ کسی مذہب سے نہیں ہے, حسین کا رشتہ انسانیت سے ہے. اور جہاں جہاں انسانیت پائی جائے گی اسے حسین کو پہچاننا ہوگا. ہمارے سامنے پروفیسر حضرات تشریف فرما ہے اور غیر مسلم بھائی بھی تشریف فرما ہے. میں ان کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. ابھی گفتگو کر رہے تھے برادر عزیز نیر بھائی, آج ہمارا جو ملک ہے, ہمارا جو بھارت ہے, یقین مانے امام حسین کے سدھانت پر اگر نہ چلا ہوتا تو آج ہمارا ملک آزاد نہ ہوا ہوتا. جب انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی گئی تو آپ نے دیکھا کہ نمک آندولن چمپارن کی سرزمین سے گاندھی جی نے شروع کیا. انگریزوں کے مقابلے میں بہار کے چمپارن سے جب شروع کیا نمک آندولن تو لوگوں نے, دنیا کے میڈیا نے پوچھا مہاتما گاندھی سے, آپ انگریزوں کے اتنے بڑے لشکر کے مقابلے میں چند لوگوں کو لے کر کے آئے ہیں, کیا آپ بھارت آزاد کرا لیں گے؟ میں مہاتما گاندھی کو سلام کرتا ہوں. مہاتما گاندھی نے اس دور کے میڈیا کو یہی جواب دیا تھا کہ جب 72 حسین ہو کر کے لاکھوں کی سینا پہ اپنے دین کو آزاد کرا سکتا ہے تو میں اپنے بھارت کو آزاد کیوں نہیں کرا سکتا؟ میں اپنے بھارت کو آزاد کیوں نہیں کرا سکتا؟ ہمارا بھارت اگر آزاد ہوا ہے تو امام حسین کے راستے پہ چل کر کے گاندھی جی نے آزاد کرایا ہے. میں ضلع پرشاسن کے لوگوں کو ایک سندیش اور پیغام دینا چاہتا ہوں اس کانپور کے پریڈ میدان کے تاریخی اجلاس سے کہ دیکھو, ہر جگہ ستیہ کی جیت ہوتی ہے, حق کی جیت ہوتی ہے, اور جو جیتتا ہے جلوس اسی کا نکالا جاتا ہے, ہارنے والے کا جلوس نہیں نکالا جاتا. میں پورے بھارت کے تمام لوگوں سے, ذمہ داران ملک سے سوال کرتا ہوں, آپ بتاؤ یہ بھارت ہمارا ملک ہے, اس بھارت میں ایک گلی یزید کے نام دکھا دو, ایک چوراہا یزید کے نام دکھا دو, ایک مدرسہ دکھا دو. اللہ کا شکر ہے کہ اس بھارت میں ہزاروں گلیاں حسین کے نام ہیں, چوراہے حسین کے نام ہیں, شہر حسین کے نام ہیں, علاقے حسین کے نام ہیں, مگر یزید کے نام کا کوئی چوراہا نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کا بٹوارا ہو گیا, اس لیے یزید کی حکومت جہاں تک ملتی تھی اس کی سرحد کا بارڈر تو ملتا ہے, بھارت کا بارڈر اس سے نہیں ملتا. یہ حسینیت کی پہچان ہے, یہ حسینیت کی دین ہے. لہذا حسین کا پیغام جب تک زمانے تک نہیں پہنچ جائے گا, ہذا حسین فارغ, یہ حسین ہے پہچانو. اور احتجاج جلسہ اس وقت تک کیا جاتا ہے جب تک ہماری ڈیمانڈ مان نہیں لی جاتی. لہذا آج ہم اس گراؤنڈ میں اپنے اس حسینی فیڈریشن کے لوگوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. ہماری مجلسیں ہمارے دائرے تک تو محدود ہوتی ہیں, میں خدا کا شکر ہے کہ کانپور کی سرزمین سے حسین ڈے کا پیغام ہم نے اپنے مذہب تک نہیں انسانیت تک پہنچانے کا کام کیا ہے. امام حسین کا مقصد انسانیت تھا. بھائی کبیر زیدی صاحب تشریف فرما ہے, تمام مہمان ہمارے معزز لوگ تشریف فرما ہے. ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں, ہمارے برادر عزیز نیر بھائی نے بتایا کہ بہترین شاعر ہے ہمارے پنڈت جی حسینی برہمن. ہمارے یہاں بنارس میں رہنے والے پوری توجہ, بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں منشی پریم چند. منشی پریم چند نے امام حسین کے سلسلے میں جو آرٹیکل و بیان لکھا ہے وہ قیامت کا ہے. منشی پریم چند کہتے ہیں کہ افسوس تو یہ ہے کہ حسین کو لوگوں نے صرف مسلمانوں کا دیوتا مہان مانا. حسین صرف مسلمانوں کے دیوتا مہان نہیں تھے, انسانیت کے مہان دیوتا کا نام امام حسین ہے. انسانیت کے مہان دیوتا کا نام امام حسین ہے. اور منشی پریم چند نے بڑا قیامت کا جملہ آگے لکھا, وہ لکھتے ہیں کہ کاش
کاش اگر زمانہ امام حسین کی آستھا سے، امام حسین کے میشن سے ایک جگہ ہو جاتا تو پوری دنیا میں ستیہ کا بول بالا ہوتا، جھوٹ کا بول بالا کہیں بھی نہ ہوتا۔ یہ امام حسین کا پیغام ہے۔ آئیے ہم امام حسین کو جانیں۔ برادران اسلام ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے کہا حسین ہے پہچانو، سجدے میں پہچانوایا، خطبے میں پہچانوایا۔ مولانا امیر حمزہ صاحب ہیں، تمام مسالک کے لوگ ہیں، یہ شمع رسالت کے پروانے بیٹھے ہوئے ہیں، کلمہ توحید کے متوالے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بتاؤ، چاہے دیوبندی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، جماعت اسلامی ہو، ہمارے بیچ میں ہمارے علماء کرام تشریف فرما ہے، یہ بتائیے کہ نماز جمعہ کا خطبہ کتنا ہے؟ تو سب کہے گا 2۔ نماز عید کا خطبہ کتنا ہے؟ تو سب کہے گا 2۔ نماز عید الاضحیٰ کا خطبہ کتنا ہے؟ تو سب کہے گا 2۔ کیا ایک خطبے سے رسول کا کام نہ چلا تھا؟ کیا رسول اعظم کا ایک خطبے سے کام نہ چلا تھا؟ یہ 2 خطبہ کیوں ہوا؟ وجہ کیا ہوئی؟ جو امام حسین پر اگر کوئی خطیب، ملا، مولوی امام حسین کے پر اگر انگلی اٹھائے تو سمجھ لینا یہ یزید کا ماننے والا ہے، حسین کا ماننے والا نہیں ہے۔ اس لیے مسجدوں سے 2 خطبے ہوتے ہیں ہر مسالک سے۔ جب نواز رسول امام حسین علیہ السلام مسجد نبوی میں آئے تو تاریخ گواہ ہے کہ نبی پاک سرور کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اور نواز رسول مسجد میں تشریف لا رہے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین گرے، میں کہتا ہوں امام حسین گرے نہیں، امامت گرتے ہوئے کو سنبھالنے کا نام ہے۔ امامت گرا نہیں کرتا، گرتے ہوئے کو سنبھالنے کا نام ہے۔ عجب نہیں مسجد نبوی کے اس چوکھٹ میں آہت کے امامت کو، امام حسین کی آہت کو محسوس کیا ہو اور آواز دی ہو، حسین یہیں بیٹھو، حسین یہیں بیٹھو، حسین یہیں بیٹھو۔ یہاں پہ نبوت و امامت کا ملن ہونا ہے۔ نبی نے خطبہ توڑا، پہلا خطبہ حمد ثنائے پروردگار ہوتا ہے، دوسرا خطبہ تمام ملت اسلامیہ کے ہاں۔ ہم نے دیکھا مولانا احمد رضا خان کے ماننے والوں کو بھی ان کے کہاں بھی خطبہ جمعہ میں میں نے دیکھا کہ وہ حدیث پڑھی جاتی ہے، الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ۔ دیوبندی حضرات کے ہاں بھی میں نے خطبے میں دیکھا کہ عید کے خطبے، بقرعید کے خطبے میں یہ پڑھا جاتا ہے کہ الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ۔ یعنی اب کہنے دیجئے کہ جب بغیر حسین کے مسلمانوں کا خطبہ مکمل نہیں ہو سکتا تو بغیر محبت حسین کے اسلام کیسے مکمل ہو سکتا؟ بغیر امام حسین کی محبت کے دین کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ تو رسول نے خطبہ توڑا، توڑنے کے بعد آئے، نواز رسول کو اٹھایا، وہاں لے گئے منبر پر۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یا نبی اللہ، آپ اسی مجمع میں کھڑے ہو کے کہہ دیتے یہ حسین ہے، اور جب نے نبی آواز دے تمہیں معلوم نہیں ہے میں نے اس کے باپ کو بھی منبر سے پہچانوایا ہے، باپ کو بھی منبر سے پہچانوایا ہے، اور بیٹے کو بھی منبر سے پہچانواؤں گا۔ سنو، اسٹیج کی خطابت اور ہوتی ہے، منبر کی خطابت اور ہوتی ہے۔ یہ نبی کا پیغام ہے۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں ذمہ داری کے ساتھ، پورے دیش میں دیکھ لیجئے، ایک بھی ضلع پرشاسن ہمیں نہیں دکھا سکتا کہ میرے بھارت میں کوئی بھی ایک جلوس کا لائسنس حسین کے علاوہ یزید کے نام ہو۔ کوئی مانگنے جائے گا تو ملے گا نہیں۔ کیوں نہیں ملے گا؟ کہا ہم کسی ظالم کی حمایت میں جلوس اٹھانے کی انومتی نہیں دیتے، ہم مظلوم کے سلسلے میں اٹھانے کی انومتی دیتے ہیں۔ امام حسین اس ذات کا نام ہے۔ بس نیر بھائی کتنا وقت ہے؟ صلوات محمد و آل محمد پہ پڑھ دیں۔ پوری تو جزا نگرامی
تو چونکہ اس سردار محکم سنگھ کا استقبال کر رہے تھے برادر عزیز جناب قبلہ و کعبہ ہمارے نیر جلال پوری صاحب، تو مجھے ایک بات یاد آ گئی، بڑی اچھی بات۔ سردار بھگت سنگھ نے امام حسین کے اوپر جو سوال اور بہت اچھا مارک لکھا ہے، سردار بھگت سنگھ کہتے ہیں کہ امام حسین اس آستھا، اس مہان ویکتی کا نام ہے کہ اگر بگڑا ہوا انسان ہو حسین سے محبت کر لے تو اس کی زندگی میں چینجنگ آ جاتی ہے، اس کی زندگی میں چینجنگ آ سکتی آ جاتی ہے۔ آج 1400 برس سے ہم زمانے میں حسین ڈے یا حسینی دیوس اس لیے منانا چاہتے ہیں کہ دیش سے اتیاچار ختم ہو، لوگوں کے بیچ سے اتیاچار ختم ہو، ہر سماج کے لوگ سچائی پسند کرتے ہیں، جھوٹ پسند نہیں کرتے۔ اس گراؤنڈ سے آج حسینی فیڈریشن نے زمانے کو پیغام دینے کی بات کی ہے، سنو امام حسین کو مذہب کے دیوار میں مت بند کرنا، جہاں جہاں انسانیت نظر آئے وہاں وہاں حسین ہے، پیاسے کو پانی پلانا انسانیت کی دین ہے۔ سب سے زیادہ سبیلیں دنیا میں اگر لگائی جاتی ہے تو حسین کے نام پہ لگائی جاتی ہے۔ یہ حسینیت کا پیغام۔ لہذا میرے عزیزوں، میرے دوستو، میں پھر اپنے مسلم علماء اور ذمہ داران سے بات کرتا ہوں کہ محرم آئے تو شرک و بدعت کے تقاریریں بند کر کے کم سے کم اتنا تو بتاؤ کہ حسین کا کتنا احسان ہے اسلام کا۔ بتاؤ، نماز پڑھو گے بغیر حسین کے، سجدہ کرو گے بغیر حسین کے؟ اس لیے کہ نبی نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے۔ بھائی ہر بڑے سے چھوٹا ہوتا ہے، چھوٹے سے بڑا کیسے ہو جائے گا؟ نبی کے بتانے کا مقصد تھا میرے دوستوں، میرے بھائیوں، انسانیت پسند میرے لشکروں، بتانے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھو، اگر رسول کو سمجھنا ہے، دین کو سمجھنا ہے تو سن 61 سے پہلے محمد سے سمجھنا، اور سن 61 کے بعد اگر دین سمجھنا ہے تو حسین سے سمجھنا۔ اس لیے کہ کربلا کے میدان میں حسین نے صرف نماز روزہ نہیں بچایا، یزید بدبخت کی بیعت نہ کر کے انسانیت کو بچایا، انسانیت کو بچایا۔ یہ پیغام دیا کہ دیکھو، یہ یاد رکھنا، اگر جینا ہے تو ستیہ کے ساتھ جینا، حق کے ساتھ جینا، اور جو ستیہ اور حق کے ساتھ جیتا ہے وہ کبھی مرتا نہیں، زندہ رہتا ہے۔ آج جن لوگوں نے ہمارے دیش کے لیے قربانیاں پیش کی سچائی کے ساتھ، آج وہ چلے گئے، آج ان کی یادیں منائی جا رہی ہیں۔ آج امام حسین کو آج یاد کیا جا رہا ہے۔ ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دیکھو، امام حسین اس ذات کا نام ہے کہ اگر کہیں بھی انسانیت نظر آئے تو سمجھ لو حسین۔ آپ یہ بتائیے، کیا کوئی ظالم آدمی جو آپ کا دشمن ہے وہ پانی کے بغیر مر رہا ہے، آپ پانی دیں گے؟ نہیں دیں گے، سوچیں گے مر جائے اچھا ہے۔ مگر حسین نے انسانیت کا پیغام قیامت تک کے لوگوں کو دیا، نہ مذہب کی قید، نہ مسلک کی قید۔ بھائی دشمن کو بھی، یہاں تک کہ دشمن کے جو سوار تھے، جانور تھے، اسے بھی امام حسین نے پانی پلایا، پیاسا نہیں رکھا۔ یعنی امام حسین نے دشمن کے جانور کو بھی پانی پلا کے آنے والی نسلوں کو پیغام دیا، جو حسین جانوروں کو پیاسا نہ رکھے وہ انسانیت کو کب پیاسا رکھے گا؟ وہ انسانیت کو کب پیاسا رکھے گا؟ لہذا حسین نے انسانیت کی پیاس بجھائی ہے۔ آؤ اس حسین ڈے کو اور بلندی کی طرف لے جایا جائے۔
آنے والا 50 سال، ابھی نیر بھائی کہہ رہے تھے 50 سال ہوگا تو اس سے بڑا ہوگا. میں کہتا ہوں آج یہ پروگرام یقیناً بہت بڑا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کانپور میں جو حسین ڈے ہوتا ہے وہ انوکھا ہے، اس لیے کہ یہاں پہ مذہب کے پجاری نہیں آتے، انسانیت کے پجاری آتے ہیں، انسانیت کے پجاری آ رہے ہیں. جن لوگوں نے امام حسین کے اس فیڈریشن کو قائم کیا ہے انہوں نے ایک تاریخ رقم کی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ سارے جہاں سے ہند کا اونچا مقام ہے، یہ درس دے گیا ہے نواسہ رسول کا. سارے جہاں سے ہند کا اونچا مقام ہے، یہ درس دے گیا ہے نواسہ رسول کا. اور بہترین بات شاعر نے کہی کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہو حسین. آج ساری قوم کی ضرورت کا نام امام حسین ہے. جب ملک پہ کوئی بات آتی ہے تو ہمارے وزیر اعظم کو بھی کہنا پڑتا ہے. بھائی نیر صاحب وہ بات کہہ رہے تھے جو بورا جماعت کے جلسے میں انہوں گئے تھے. ابھی اس سال کے محرم کے پیغام میں ہمارے وزیر اعظم، ملک کے وزیر اعظم نے ایک بات بڑی اچھی بات کہی، اور یہی تو بات ہے کہ حق بات اگر زبان سے نکلے تو یہ بڑا کمال ہے. اور کمال ان کا نہیں ہے، کمال حسین کا ہے کہ سچ بات بھی دشمنوں سے، باطلوں سے بھی کروا لیتے ہیں. کیا بات وزیر اعظم نے کہی، کہا سنو اگر پورے ملک میں ایکتا، اکھنڈتا، بھائی چارگی کو عام کرنا ہے تو ہمیں امام حسین کے مشن کو آگے بڑھانا ہوگا. میں اپنے وزیر اعظم سے کہتا ہوں اسی مشن کو اس کانپور کی دھرتی و زمین سے آگے بڑھانے کا کام کیا جا رہا ہے. لہذا آؤ دیکھو یہاں نہ مذہب کی قید ہے، نہ انسان، نہ برادری کی قید ہے، بلکہ یہ بتانا چاہتے ہیں انسان حسین کسی ایک ذات و برادری کا نام نہیں تھا، حسین انسانیت کے تحفظ کرنے والے کا نام تھا. اگر بھارت ملک میں انسانیت کو بڑھاوا دینا ہے تو حسین کے لیکچر کو پارلیمنٹ میں بھی عام کیا جائے، اسمبلی میں بھی عام کیا جائے. اس لیے حسین اس ذات کا نام ہے کہ مہاتما گاندھی نے بتایا بھارت آزاد ہوا ہے تو حسین کے نقش قدم پر. بس میرے دوستو، میرے عزیزو، امام حسین کی شخصیت کو پہچانا جائے تو میں نے کہا کہ رسول نے فرمایا کہ یہ حسین ہے، پہچانو. ابھی برادر عزیز نے یہ ہمارے میراث صاحب قبلہ کہہ رہے تھے کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین مصباح ہدایت ہے، سفینۃ النجات. کون آدمی ہے جو نجات نہیں چاہتا، کس دھرم مذہب کا ہے؟ لہذا اگر نجات حاصل کرنا ہے تو امام حسین کے دروازے پر آنا پڑے گا. آئیے ہم سب مل کر کے، کانپور کی عوام، کانپور کے لوگ اس بات کا عہد کریں کہ ہم آنے والے سالوں میں اتنا مجمع بھر دیں گے کہ کل یہ گراؤنڈ چھوٹا ہو جائے. اس لیے کہ جب آپ کی شرکت ہوگی، آپ حاضر ہوں گے نام حسین پر، تو یہ مشن کی کامیابی نہیں، انسانیت کی کامیابی کہلائے گی. لہذا حسین ڈے کے بانیان لائق مبارکباد، صد مبارکباد. میں نے اس حسین ڈے کا ذکر، میں ہمیشہ برادر عزیز، میرے دوست مرحوم مغفور اعجاز حسنین غدیری صاحب اکثر بیٹھتے تھے تو اس جشن کا تذکرہ کرتے تھے. ایک سال انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس حسین ڈے میں چلنا ہے، اتفاق سے اس سال میں زیارت کے لیے چلا گیا، نہیں آیا. اس سال برادر عزیز کبیر بھائی کا حکم ہوا، میں آپ کے خدمت میں حاضر ہو گیا. مگر ایک بات میں پھر علماء کے سامنے اور تمام ذمہ داروں کے سامنے کہتا ہوں کہ اگر واقعی اس پورے ملک میں اور اپنے علاقے میں اگر واقعی وحدت اور بھائی چارگی اور ایکتائی کو مضبوط کرنا ہے تو گلی گلی میں امام حسین کا ذکر عام کرتے چلے جاؤ، لوگوں کے اندر محبت ہو جائے گی. اس لیے کوئی دھرم برا نہیں ہوتا، دھرم کے ماننے والے لوگ برے ہو سکتے ہیں، مذہب برا نہیں ہوتا، مذہب کے ماننے والے ہو سکتا کچھ برے ہو جائیں. لہذا امام حسین اس مذہب کا نام ہے کہ جہاں کوئی ذرہ برابر برائی کا شائبہ ہی نہیں پایا جاتا. حسین نے یزید بدبخت کی جو بیعت نہیں کی، یہ مت کہا کیجئے کہ مذہب کو بچایا، دھرم کو بچایا. اس لیے
جس طریقے سے اللہ رب العالمین ہے، میرا نبی رحمت للعالمین ہے، اسی رحمت للعالمین کے نمائندے جانشین کو حسین کہا جاتا ہے۔ اس حسین نے دین محمد کو بچانے کے لیے قربانیاں دی ہیں، اپنا نام بچانے کے لیے قربانیاں نہیں ہے۔ دین محمد بچانا ہر ایک کی ذمہ داری ہے، شریعت کو بچانا ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ملک سے محبت رکھنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ حسین نے ایک محبت کا اور پیغام دیا کہ دیکھو کوئی اور ہوگا جو ملک کا مخالف ہو سکتا ہے، حسین کا ماننے والا کل بھی وطن کا پجاری تھا، آج بھی وطن کا پجاری ہے، قیامت تک وطن کا پجاری رہے گا۔ سال میں کہیں رہے، محرم اپنے گھر مناتا ہے، تو جو اپنے وطن کو نہیں چھوڑ سکتا وہ ملک کا غدار کیسے ہو سکتا ہے؟ شکریہ۔